ورقۃ بن نوفل کا نقلی استدلال ہم نے ذکر کیا تھا۔ عقلی استدلال ایسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے کمالات نبوت دیکھ کر، خوارق کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہونے کی برکت سے پہچان لیا تھا کہ جو کچھ واقعات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ سارے کے سارے شان نبوت کے مناسبت سے ہیں۔ اور ورقۃ بن نوفل کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ کاش کہ مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں آپ کی کو اس وقت آپ کی حمایت کروں جب کہ آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ یہ استدلال جو ان کا تھا وہ ان کا استدلال نقلی تھا، ان کا مطالعہ تھا نصرانیت کے اوپر، اور اچھا خاصا مطالعہ تھا۔ ان دو استدلالات کو سامنے رکھ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی بشارت جو مسیح ابن مریم نے دی تھی، یعنی کہ عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی، وہ تو برحق تھی، وہ ثابت ہو گئی۔ سلیمان تیمی اور موسیٰ ابن عقبہ یہ دو حضرات ہیں جنہوں نے اپنی کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ورقۃ بن نوفل سے ملنے سے پہلے عداس ابن عتبہ کے پاس گئی ہیں اور وہاں جا کر ان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش آنے والے حالات، آپ کے اوپر نبوت کی برکت سے پیش ہونے والی کیفیات کا ذکر کیا ہے۔ تو جیسے ہی عتبہ بن ربیعہ نے عداس ابن عتبہ بن ربیعہ نے الفاظ سنے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، تو انہوں نے کہا قدوس قدوس، یعنی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان بت پرستوں کے شہر میں جبریل امین کی آمد۔ یہ بات کہہ کر انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے امین ہیں، وہ انبیاء اور اللہ کے درمیان میں سفیر ہیں، وہ تو پیغام رساں ہیں، اور موسیٰ اور عیسیٰ کے دوست ہیں۔ بعد ازاں ورقہ کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر نبوت کے بارے میں پہلے ورقۃ بن نوفل اور اس سے پہلے سب سے پہلے عداس ابن عتبہ بن ربیعہ کے پاس، پھر ورقۃ بن نوفل کے پاس، اور ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ راہب کے پاس بھی آپ تشریف لے گئی تھی۔ اب یہاں ہم ایک سوال اٹھاتے ہیں، یہ سوال بڑا عجیب ہے اور اس کا جواب آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ورقۃ بن نوفل نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق کی، آپ کی نبوت کی تصدیق کی، بڑھاپا تھا، نابینا تھے، لیکن ساتھ میں یہ کہا کہ میرے قوا کمزور ہیں، اگر مضبوط ہوتے تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا، اور اس حال میں جب کہ آپ کو آپ کی قوم آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ تو اگر کہ ایک آدمی اپنے مرنے سے پہلے اپنے بڑھاپے میں اس کو موقع نہیں مل رہا، وہ نصرانیت پر چل رہا ہے، وہ بت پرست تھا، بت پرستی سے بیزار ہو کر اس نے نصرانیت کو قبول کیا ہے، اور اس کو جب اپنے مطالعے کی بنیاد پر یہ معلوم ہو گیا کہ وقت کے نبی کی آمد ہے، حالات، واقعات، نشانیاں ساری کی ساری پایہ تکمیل کو پہنچ گئی ہیں اور وقت کے نبی کی آمد قریب ہی ہے،
اور جب وہ ساری نشانیاں آپ پر ظاہر ہوتی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش ہوتے ہیں اور کیفیات کا ذکر فرماتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ اسلام کیوں نہ لائے؟ ہے سوال؟ ورقۃ بن نوفل اسلام کیوں نہ لائے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ورقۃ بن نوفل نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، ورقہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی، پھر اس کے باوجود وہ ایمان کیوں نہ لائے؟ وہ تو اعلان نبوت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ورقہ کو سفید لباس میں دیکھا ہے، اگر کہ وہ اہل نار میں سے ہوتے تو ان کے لباس کا رنگ کچھ اور ہوتا۔ ایک جواب یہ فتح الباری میں ہے، فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ورقہ کو برا مت کہو، میں نے ورقہ کے لیے جنت میں 1 یا 2 باغ دیکھے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ورقہ کے لیے ایک احترام ہے، ورقۃ بن نوفل کے لیے ایک احترام ہے۔ ان کا وصال نبوت کے آنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے۔ اگر کہ ان کو موقع ملتا تو جیسا کہ ان کی چاہت تھی کہ میں آپ کی تقویت کا انتظام کرتا، میں آپ کو قوت بخشتا، میں آپ کی معاونت کرتا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بغیر اسلام کی معاونت کوئی نہیں کر سکتا۔ معلوم ہوا کہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت تھی، تبھی تو بت پرستی چھوڑ کر نصرانیت کو اختیار کیا تھا، اور جب تک نصرانیت قائم تھی اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاری نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک نصرانی مذہب برحق تھا۔ تبھی تو اہل کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار مخاطب کیا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ تو اہل کتاب اس بات پر ہمارے ساتھ متفق ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، بیٹا بنا کے مبعوث نہیں فرمایا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے تو کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ جب توحید ثابت ہے اور توحید کے ثابت ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہے، اور ہم اس عقیدے پر ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے تمام رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ تمام تر شریعتوں کے لیے ناسخ سمجھتے ہیں۔ ساری کی ساری نبوتیں اپنی شان کے مطابق ہیں، انبیاء موجود ہیں، انبیاء کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ ان کی شریعتوں کو منسوخ جانتے ہیں، اور ان کا منسوخ جاننا اس لیے بھی ضروری تھا یا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو شریعت آئی ہے یہ امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کے اعتبار سے آئی ہے، معتدل امت ہے۔ تمام تر شریعتوں کا خلاصہ سہولت کے ساتھ جو اس وقت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ عنایت فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ عنایت فرمایا، آپ کو کامل نمونہ بنایا، اور یہ چاہا کہ تمام تر انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ان جیسی بن کر آئے، ان جیسی بن کر آئے۔ اب ان جیسا بننے کے لیے ہمارے اندر استعداد لا الہ الا اللہ پہلا ہے، پہلی استعداد ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ آگے چلیں گے تو آگے جتنا جتنا انسان طالب ہوگا ویسے ویسے وہ نبوت کے مزاج کے قریب تر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جانا ورقہ کے ایمان کا کیا منافی نہیں ہے، بلکہ ورقہ کی تصدیق ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اور اٹھتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بحیرہ راہب عداس ابن عتبہ ابن ربیعہ کے پاس جانا یا ورقہ بن نوفل کے پاس جانا، یہ کیا نبوت کے بارے میں کسی شک کا ازالہ تھا؟ ہے سوال۔ آپ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، آپ نے باقاعدہ ایک ملاقات جبریل امین سے کر لی، جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے ملا کے بھیجا، آپ کو کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر بھیجا، پھر کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، پھر بھیجا، اور یہ واقعہ 3 مرتبہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کی زبان اقدس چل پڑی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب یہ تعارف حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیش ہو گیا، وربک الذی، رب پہچان، رب پالنے والا، جب یہ تعارف حق تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا اور ماضی آپ کا ہر طرح کے شرک سے پاک ہے اور آپ اللہ کو ایک جانتے مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، تو آپ علیہ السلام کو تو کوئی شک نہیں تھا، تو پھر ورقہ بن نوفل کی تصدیق سے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ کیا فرق پڑنا تھا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بحیرہ راہب کی تصدیق سے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ کیا فرق پڑنا تھا؟ نبوت تو بہرحال آپ کو مل چکی تھی۔ معاملہ کیا تھا؟ یہ کیا ازالہ شک تھا؟ نہیں، یہ ازالہ شک نہیں تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم اس کے 2 جواب دیتے ہیں۔ نمبر 1، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو کچھ خبریں، غیبی مشاہدات، خوارق عادات نبی علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے نکاح سے پہلے سے معلوم تھے، بزبان ورقہ بن نوفل، ورقہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کو خبریں ملی ہوئی تھیں، اور تمام تر نشانیاں علی وجہ الاتم نبی علیہ السلام میں وہ دیکھ چکی تھیں، اور آپ کو نکاح کا پیغام بھی اسی لیے دیا تھا کہ اگر کہ یہ نبی ہیں تو نبوت کے زیر سایہ پل پڑوں گی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ تو فرحان و شاداں تھیں، آپ تو خوشحال تھیں، آپ تو سکون میں تھیں۔ پھر ورقہ کے پاس کیوں گئیں؟ ورقہ کے پاس اس لیے گئیں کہ نبی علیہ السلام پر وحی کی جو ہیبت و خشیت طاری ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو جائے، وہ کیفیت مبدل بالسکون ہو جائے، وہ کیفیت مبدل بالسکون ہو جائے۔ اس کیفیت کے ازالے کے لیے کہ آپ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک فرشتے کی ملاقات اور ایک اجنبی ماحول، اندھیرا اور پہاڑ کا ماحول، وہ ساری کیفیات۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے آپ کی تصدیق کی، تصدیق کے بعد اعلان نبوت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ ہم ان تمام تر بشارتوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کی لذت محسوس کر چکے تھے، وحی کی کیفیت جو طاری ہوئی تھی، اور وہ جو کیفیت تھی اس کی جو مذاق نہیں ہے، آپ کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے، سرور دو عالم بنایا جا رہا ہے، سرور کونین بنایا جا رہا ہے، خاتم النبیین بنایا جا رہا ہے، تو وہ لذت، وہ کیفیت آپ نے جو محسوس کی، وہ ظاہر ہے کہ وہ کیفیت ورقہ بن نوفل کو حاصل بہرحال نہیں ہو سکتی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ورقہ بن نوفل کی تصدیق اپنے مطالعے کی بنیاد پر تھی، ورقہ بن نوفل کی تصدیق اپنے مشاہدے یا اپنے مجاہدے کی بنیاد پر تھی۔ وہ کیفیات وہ کشف کی صورت میں تو ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ لذت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے متحمل ہو چکے تھے، اس کو پا چکے تھے، لہٰذا یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ورقہ کی تصدیق سے نبی علیہ السلام کو تسلی ہوئی۔
ورقہ کی تصدیق سے تسلی نہیں ہوئی، بلکہ تسلی تو آپ کو جبریل امین کی ملاقات سے تھی۔ ایک عورت ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھاگ دوڑ کی، دوڑ دھوپ کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جو خشیت اور ہیبت طاری تھی، اس امر کے ازالے کے لیے، آپ کی تسلی و تشفی کے لیے انہوں نے جبریل امین تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش تک کی۔ انہوں نے یہاں تک کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا رسول اللہ اگر کبھی مناسب سمجھیں تو میری جب جبریل امین تشریف لائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، آپ کو فرشتہ نظر آئے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نظر آئے تو آپ نے بلا لیا، بتایا خدیجہ کو کہ تشریف لے آئیں، نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میری آغوش میں آ جائیں۔ نبی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا، بیوی تھی، اپنی آغوش میں لیا۔ آغوش میں لینے کے بعد اپنا دوپٹہ اتار دیا۔ دیکھیے سیرت المصطفیٰ، اپنا دوپٹہ اتار دیا۔ کہا اب نظر آتے ہیں؟ کہا نہیں۔ اب نظر آتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا ہاں۔ یہ تصدیق ہے اس بات کی کہ وہ جبریل ہیں، کیونکہ اگر شیطان ہوتا تو وہ نہ شرماتا، وہ بے حیا ہے۔ شیطان ہوتا تو وہ نہ شرماتا۔ خدیجہ نبی کی بیوی کو وہ بنا دوپٹے کے دیکھ نہ سکے۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ آپ فرشتے ہی ہیں۔ اور میں کہتا ہوں، یہ میرا ذاتی قول ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ